ضاد، قوف اور کا، ان کا مخرج کیا ہے یہ اب ہم دیکھیں گے۔ ضاد اور قا زبان کے کناروں کو ہم نے اوپر والے دانتوں کے ساتھ لگانا ہے۔ پہلے ہم نے زبان کو، منہ کو بھی گول کرنا ہے اور اپنی زبان کو بھی اندر گول کرنا ہے، اور زبان کو گول کر کے اس کے جو کنارے ہیں انہیں ہم نے اوپر والے دانتوں کے ساتھ ملانا ہے اور انہیں پر پڑھنا ہے اور موٹا پڑھنا ہے۔ ضاد، ضاد۔ کچھ لوگ ضاد بھی پڑھتے ہیں، یہ دونوں طریقے ٹھیک ہیں۔ ضاد، اور اس کی آواز بنے گی ضا، ضا۔ اور اسی طرح قوف، یہ قوف نقطوں والا قوف ہے اور موٹا قوف کہتے ہیں اس کو، اور اس میں بھی ہم نے زبان کو گول کر کے اوپر والے دانتوں کے ساتھ لگانا ہے۔ قوف، قوف۔ اور اسی طرح باریک کاف ہے ک، ک، کیف، اس کی آواز ہے ک، اور اس میں بھی ہماری جو زبان کے کنارے ہیں وہ اوپر والے دانتوں سے ہی لگ رہے ہیں، لیکن ہم نے اسے گول منہ کر کے نہیں پڑھنا، ہم نے اسے باریک پڑھنا ہے۔ جیسے قلبن موٹے قوف کے ساتھ ہے اور اس کا معنی ہے دل، کلبن باریک کاف کے ساتھ ہے اور اسے عربی میں یہ کتے کو کہتے ہیں۔ تو اس لیے ہم اگر مخارج کا دھیان رکھیں گے تو پھر ہم صحیح طریقے سے قرآن کو پڑھ سکتے ہیں۔ قلبن دل، کلبن یہ کتے کے معنی میں ہے۔ تو یہ معنی کے لحاظ سے ہمیں مخارج کا دھیان رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو اس کے بعد پھر ہم سیکھیں گے حروف ہلکی۔